پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں لما یہبط من خشیت اللہ کہ وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف کے مارے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن تفسیر میں لکھتے ہیں بعض علماء کی نہریں جاری ہیں، بعضوں کا فیض چل رہا ہے، بعض اللہ سے ڈرتے ترسیدہ تپیدائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا تم طمع کرتے ہو کہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے؟ وقد کان فریق منہم، اور تھا ایک گروہ ان میں یسمعون کلام اللہ جو سنتا تھا خدائی کلام، ثم یحرفونہ پھر اس کو بدلتے تھے، من بعد ما عقلوا سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے کہ کلام کا مدعا کیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملنے لگتے ایمان والوں سے، قالوا آمنا کہتے ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب تنہائی میں ہوتے بعض کے، قالوا کہتے تھے تحدثونہم کیوں بتاتے ہو مسلمانوں بما فتح اللہ علیکم، وہ جو کھول دیا اللہ نے تمہارے لیے، کیوں کہتے ہو کہ اس پیغمبر کی نعت، اس کی علامات، اس کے اشارات ہماری کتاب میں ہے؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ جھگڑ لے یہ تمہارے ساتھ اس ذریعے سے رب کے حضور۔ یہ تو ہمیں سمجھاتے تھے کہ نبی آخر زمان آنے والا ہے اور ان کی یہ نشانیاں ہوگی۔ افلا تعقلون، آیا عقل نہیں رکھتے؟ اللہ فرماتے کیا کم عقل ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا کہ حق نہ بتانا، اس سے کوئی حق دبتا ہے؟ اولا یعلمون، اتنا نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ دکھاتے ہیں۔ ومنہم امیون، ان میں بعض بے پڑھے ہیں، ان پڑھ، امی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہے ایسے ہی امی، ينسب الى الام اے لا يقرأ ولا يعلم، اور ان میں بعض ایسے ان پڑھ ہیں لا يعلمون الکتاب، جو جانتے تک نہیں لکھنا پڑھنا، الا امانی مگر ان کی نیری خواہشات ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں الا کاذیب، وانہم الا یظنون، اور یہ نہیں چلاتے ہیں مگر نرا گمان یعنی اٹکل۔ امی ہمارے پیغمبر کا بھی لقب ہے، امی لقب و ماہ عرب مرکزی ایمان، ہر علم و عمل را کے مداری و مدیری، کیونکہ مخلوق میں پڑھنا کمال ہے، نہ پڑھنا عیب ہے، لیکن پیغمبر کی ذات ستود صفات سید الخلائق کے لیے پڑھنا عیب ہے، بغیر پڑھے آپ کو اللہ نے وہی سے گویا کر دیا ہے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ لکھ تک نہیں سکتے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، ورنہ باطل پرس لوگ اور شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو پہلے کے بہترین لکھے پڑے ہیں۔ تو نگار من کے بمکتب نہ رفت و خط نہ نوش، وہ محبوب دو عالم جو نہ کبھی پڑھے نہ لکھے، بیکرم زیو 100,000 مدرس شد، ان کے ایک اشارے سے بخاری ابو حنیفہ، شیخ عبد القادر جیلانی شاہ ولی اللہ، شانور شاہ یوسف بن نوری عالم کہلائے۔ یتیمی کے نا کرد قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، ومنہم امیون، اور ان میں بعض بے پڑھے ہیں، لا یعلمون الکتاب، جانتے نہیں کتاب، الا مانی مگر خواہشات رکھتے ہیں، وانہم الا یظنون، نہیں ہے یہ مگر گمان کرنے والے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ بھی خدا کے دین کا حصہ ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ لے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی یعنی دنیا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم،
پس تبائیے ان کے لیے جو لکھتے ہیں ان کے ہاتھ، یعنی دین کے خلاف، غلط کتاب، غلط رسالہ، غلط مسئلہ لکھنے والے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی ہے ان کے لیے جو اس طرح کماتے ہیں۔ حق کا مقابلہ اور حق مسئلے کے خلاف لکھنا خالص رشوت سے، لالچ سے، شرارت کے لیے ہوتا ہے۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہرگز چھو نہیں سکے گی ہم کو آگ مگر چند دن۔ جو ہمارے بڑوں نے گوسا لپرستی کی ہے اور وہ صرف 7 دن ہے، تو ہفتے کے تو 7 دن ہی ہوتے، 8 نہیں ہوتے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، فرمائیے لے چکے ہو اللہ سے کوئی عہد کہ تم شرک کرو اور کچھ نہیں ہوگا، جیسے بدعتی کہتے ہیں مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ مسلمان قتل کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، کفر کر سکتا ہے، شرک کیوں؟ تم تو کر ہی گئے ہو۔ ہاں، اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ آپ فرمائیے کیا لے چکے ہو اللہ سے عہد و پیمان، فلن یخلف اللہ عہدا، پس ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ عہد و پیمان کا۔ ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا بولتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں۔ بلا ہاں، من کسب سیئہ، جس نے کمایا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو گناہوں نے گھیر لیا۔ شاہ عبد القادر موضح القرآن میں لکھتے ہیں انہیں توبے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، فلاں کو گناہ نے گھیر لیا، یعنی توبہ ہی نہیں کر رہا ہے۔ اور توبہ 3 چیزوں کا نام ہے، غزالی احیاء میں لکھتے ہیں، فوراً چھوڑنا، گزرے پر شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ واقعی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ قرآن کریم جسے اللہ نے جن اور انس کی ہدایت کے لیے رہتی دنیا کا ساز و سامان بھیجا ہے، جس کا موضوع دعوت اللہ ہے، اور جو اللہ کی توحید العبادت المخلصہ کا اس بات کرتا ہے اور شرک کے تمام انواع کا رد کرتا ہے، عقلی نقلی وحی الزامی دلائل سے پیش آتا ہے۔
قرآن کریم جو فخر المرسلین، خاتم الانبیاء، امام الاولیاء والمتقین، سید الشفعاء یوم الدین پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، جس کی 86 صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور بقیہ سور بعد ما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معه الی المدینۃ المنورہ وہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں میں 5 مرحلے رہتے ہیں، اور یہ آسانی اور فہم کرنے کے لیے اختیار کیے گئے ہیں۔ اول دعویٰ، پھر میزنہ دلائل، پھر خلاصہ، پھر ما سبقہ کے ساتھ ربط، اور پھر امتیاز۔ پہلی صورت جو ترتیب میں ہے، جو نزول میں 5 نمبر پر فاتحہ ہے، اور وہ اللہ تعالی کی الوہیت کے تعارف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اسماء عشرہ کے ساتھ ہے، 5 مظہرن ہیں اور 5 مضمرن ہیں۔ فرق ثلاثہ کے بیان میں ہے، ایک جماعت پسندیدہ ہے انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم کے لوگ ہیں، عبادت مخلصہ والے ہیں، اور خاص اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں۔ اور دوسری اور تیسری جماعت ناپسندیدہ ہے، مغضوبین اور ضالین۔ سورہ بقرہ مسائل ثمانیہ میں ہے، ابتدائی 100 آیات توحید پر مشتمل ہے، اور اس ضمن میں تصدیق بالکتاب اور تہذیب الاخلاق بھی ہے، تاکہ موحد با کردار ہو۔ دوسرا مرحلہ جو وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ سے شروع ہے، اور الیس البر ان تولوا وجوہکم تک ہے، اس کو رسالت کا مرحلہ کہتے ہیں۔ اور رسالت پر جو واردہ شبہات تھے ان کے جوابات دیے ہیں۔ ایک شبہ یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں ذکر نہیں ہے، کہا درو گو، کیسی بات کی ہے؟ نبذ کتاب اللہ وراء ظہور، تم نے کتاب پیچھے پھینکی، کتاب بھری پڑی ہے پیغمبر کی تصدیق سے، کأنہم لا یعلمون۔ پھر اشکال کیا کہ یہ تو جادوگروں کا ساتھی ہے، داؤد و سلیمان جادوگر تھے۔ جواب، جادو کا اتہام ان پر شیاطین نے لگایا، وہ اللہ کے منقاد پیغمبر تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور تفصیل فرمائی اس میں۔ پھر اشکال تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہے، موہوم الفاظ بولتا ہے، کبھی ایک لفظ کبھی دوسرا لفظ۔ جواب، موہوم الفاظ تو منع ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، وہم کا لفظ نہ کہو، مبہم لفظ، صاف ستھرا لفظ کہو، یہ تو قرآن کی تعلیم آئی ہے۔ پھر اشکال ہوا رسالت پر، کبھی ایک آیت کہتے نازل ہو گئی، پھر کہتے منسوخ ہو گئی۔ جواب، یہ میرا نہیں، حکمت الہی کا مسئلہ ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بعض سوالات کے جوابات نہیں دیتے ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، غلط سوالات کے جوابات کیوں دیے جائیں؟ پھر کہتے ہیں کہ یہود اور نصارا ان کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ وہ اہل کتاب ہے۔ جواب، وہ دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں۔
اور ورنہ ان کے ہاں دلائل سے صاف ستھرا مضمون آپ کے نعوت اور تشریف آوری پر مشتمل ہے۔ پھر کہنے لگے، اشکال کیا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں، مسجد حرام سے نکالے گئے، مکہ سے باہر کر دیے گئے۔ جواب، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ تو ظالم اور کافروں کی تمیز اور تہذیب کے خلاف ایک فعل ہے، اللہ جلدی ان کو اس کی سزا دے گا۔ پہلے کہا تھا بیت المقدس کی طرف پڑھو، پھر کہنے لگا کعبہ کی طرف پڑھو۔ جواب، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، دونوں خدا کے حکم ہے، مشرق کی طرف بھی مغرب کی طرف بھی۔ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور پھر ایک اشکال اللہ تعالی کی وحدانیت پر اور اس کے فوری 3 جوابات۔ اشکال یہ کیا ہے کہ کیا واقعی خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عزیر کو بیٹا بنایا، مسیح کو بیٹا بنایا، ملائک کو بیٹیاں بنایا۔ جواب، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کوئی کہنے کی بات؟ سبحانہ، ایک جواب فوری چٹپٹ۔ مسئلہ بہت نازک تھا۔ اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی۔ سبحانہ، پہلا جواب، بل لہ ما فی السماوات والارض، اولاد تو اس لیے ہوتے کہ کام کرے، اللہ کی تو آسمان و زمین کی ہر چیز ہے۔ کل لہ قانتون، اور سب اس کے گردن نہاد ہے۔ یہ 3 جواب فوری دے دیے، آگے تفصیلی جواب شروع کر لیے۔ اسی طرح اشکالات اور ان کے جوابات۔ ابراہیم علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے خلاف دروغ کذب ابراہیم علیہ السلام نے کی عین دعا کے مصداق آپ تشریف لائے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ آپ نے ملت ابراہیمی چھوڑا۔ جواب، ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے۔ گزشتہ انبیاء نے ہمیں یہودیت و نصرانیت پر رہنے کا کہا، غلط۔ یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اور پورا سلسلہ بیان فرمایا۔ ہر دین کا ایک نشان ہے، اس دین و پیغمبر کا کیا نشان ہے؟ جواب، صبغت اللہ، وہ وحدانیت خداوندی کا نشان۔ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون، اخلاص سے عبادت سب سے بڑا نشان۔ اور پھر تحویل کعبہ میں تفصیل، پھر یہ کہ لوگوں کو لے آتے میدان میں اور قتل کروا کے کہتے شہید۔ جواب، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں تھیں جن کے درمیان میں بنو مشلل نے بت رکھے تھے، یہ وہاں طواف کرتا ہے۔ جواب، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بت تو تمہارے آباء و اجداد نالائقوں نے رکھے تھے، اصلاً تو صفا اور مروہ خدا کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ حج ہو یا عمرہ ہو، یہاں صحیح کرنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ ہے، لیکن اہل کتاب چور خائن لوگ ہیں، چھپاتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، آخر تک۔ جب یہ مضمون اگلے رکوع پر جا کر مکمل ہوا تو جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ شروع ہوا، اور مجاہد کے ابتدائی مرحلہ تربیت کے 10 اوصاف، 5 اعتقادی اور 5 عملی بیان فرمائے، اور درمیان میں فروعی احکام آ گئے، طلاق، نکاح، قسم،
ایلا تفصیلات اس کی آ گئی. جب یہ مسئلہ پورا ہوا تو انفاق شروع ہوا. جب وہ مکمل ہونے لگا تو تنظیم و آداب پیش آئے. سورت بنیادی طور پر رد یہود میں ہے. 3 خطابات ہیں. یا بنی اسرائیل نعم مجملہ، یا بنی اسرائیل نعم مفصلہ، یا بنی اسرائیل نعم مدللہ. مدللہ تدلیل کے ساتھ تاریخ کعبہ، دعا ابراہیم، ان کا پورا شجر نسب بیان فرمایا. لا الہ الا اللہ. اور 3 کتابیں یہود کو دی گئی تھی، توریت، زبور، انجیل. 3 دفعہ ان پر فباؤ بغضب من اللہ 1، وباؤ بغضب علی غضب 2. 3 لعنتیں، 3 غضب ان پر پھٹکار برسائے گئے اور تاریخ اور ان کی عادتیں بیان فرمائی گئی. سورت کے اخیر میں موضوع کا اعادہ کیا گیا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سب کچھ آسمان و زمین خدا کے. لوگ کہاں سے آئے اور کہاں رہیں گے. اور مسلمانوں کو کہا کہ جنہیں تم نے مغضوبین و ضالین تمہیں کھلوایا گیا ان کے خلاف خدا سے مدد مانگو. فانصرنا علی القوم الکافرین. مغضوبین اور ضالین یہود و نصارا جن کا ضم فاتحہ میں تھا، ان میں سے مغضوبین کی تفصیل بقرہ میں کر دی گئی. ضالین یعنی نصارا، ان کے ضم پر آل عمران مشتمل ہے. مسیحیت موجودہ 6 شبہات پر موقوف ہے. وہ 6 کے 6 شبہات نقل کر کے آل عمران کی ابتدائی 87 آیات میں ان کے جوابات دیے گئے جو میں عرض کرنے والا. عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں 33 سال گزارے. ان کی ابدیت پر 33 نکات ارشاد فرمائے. اور یہود و نصارہ کے اہل علم جو رائے راست سے ہٹ چکے تھے، خیانت اور تلبیس کے مرتکب تھے، کتمان حق کرتے تھے، ان کی 25 خباثتیں بیان کی. خبائث علماء الیہود والنصارى 25. اور جس مجاہد کی تربیت 10 اوصاف سے کی تھی بقرہ میں، 5 اعتقادی اور 5 عملی، اس کو بالفعل جہاد میں میدان میں اتارا. بدر و احد 2 ابتدائی جنگ لڑوایا اور دکھایا کہ یہ کامیاب ہے. تربیت اعلیٰ درجے کی ہوئی ہے. اور اس سلسلے میں غزوی تفصیلات. سورت مکمل ہو گئی تو نساء شروع ہوئی. یہ انعمت علیہم کی تفسیر ہے. منعم علیہم انعام یافتگان کا بیان ہے. اور سورت منقسم ہے 3 مرحلوں میں. پہلا مرحلہ وہ 57 آیات ہے اور اس میں 16 مسائل ہیں. دوسرے مرحلہ وہ 75 آیات ہے اور ان میں صرف 8 مسائل ہیں جن کے لیے حاکم و حکومت کی ضرورت ہے. اور اخیر میں لوگوں کی قسمیں. پہچان تو لو، یہ استاد ہے، یہ باپ ہے، یہ عالم ہے، یہ عام آدمی ہے. نہیں پہچانو گے تو افسوس کرو گے کہ میرے پاس استاد آیا اور ادب نہیں کیا. نہیں پہچانو گے تو ایک عام آدمی کی عزت کرو گے اور بہت زیادہ سر پہ چڑھ